بارگاہ میں آیا، صحابہ سے پوچھا کہاں ہیں میرے سرکار، میں ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کا تو 3 دن پہلے وصال ہو گیا۔ اندر حضور کی مزار اقدس ہے، وہ حضور کی مزار اقدس کے قریب بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک قد جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا یا رسول اللہ۔ جب سے میں نے اللہ کی اس آیت کو سنا تھا کہ معاف خدا کرتا ہے مگر صدقے آپ کے کرتا ہے، اسی وقت سے میرے دل میں یہ نیت تھی آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، آپ سے دعا کرواؤں گا۔ یا رسول اللہ کس کی بارگاہ میں جاؤں، کیسے میرا سوال پورا ہوگا، کون میری شفاعت کرے گا، میں کس سے مانگوں؟ یہ دعا کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ حضور صحابی کو خواب میں تشریف لائے، بشر ہو قد غفر اللہ، اللہ اے میرے صحابی اسے خوشخبری سنا دے، آنا اس کا کام تھا، دعا مانگنا میرا کام تھا، اللہ نے میری دعا کے صدقے اس کی بخشش و معافی کا اعلان فرما دیا۔ دوسری بات توجہ ہے، حضور کبھی ساتھ پاک ہو گیا، صحابہ اما عائشہ کے پاس آ گئے، ام المومنین کے پاس، حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ بارش نزول نہیں ہو رہی، 1 سالی ہے، کہاں جائیں؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں، میں بار بار اس لیے جگاتا ہوں تاکہ جاگتے رہو۔ توجہ، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اما عائشہ کے پاس آگے بارش نہیں آ رہی، 1 سالی ہے، بھوکے مر رہے جانور، کہاں جائیں؟ فرمایا کوئی کام نہ کرو، ایک ہی کام کر دو، حضور کے مزار اقدس کے اوپر جو چھت ہے اس میں سے ایک اینٹ نکال لو، جب ایک اینٹ نکل جائے گی آسمان اور حضور کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہے گی، آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہے گی، حتیٰ کہ آسمان جب حضور کی مزار اقدس کو دیکھے گا اسے حیا جائے گی، خود بخود برسنا پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایسے کیا، ایک اینٹ کو نکالنے کی دیر تھی۔ صحابہ کہتے ہیں تاریخ مدینہ میں آج تک ہم نے ایسی بارش کو نہیں دیکھا تھا، اس بارش کے ذریعے سے اونٹ کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ لگتا تھا کہ ابھی پھٹ پھٹ۔ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہارے بڑوں کی کتابوں کو اٹھا کے لایا ہوں، ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، فائدۃ جلیلۃ کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی، قاعدۃ جلیلۃ للتوسل والوسیلہ کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی۔ اس نے کتاب کے اندر لکھا عبد المالک کے پاس ایک شخص آیا، اسے پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اس نے کہا عبد المالک نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس سے کہا یہ اندر پھوڑا ہے، لا علاج مرض ہے، واپس چلا جا، اس سے انسان مر جاتا ہے۔ وہ آدمی سچا عاشق رسول تھا، گھر آیا، اللہ 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 کا ذکر کر کے یہی حضور کی دعا جو انہوں نے حضور نے حضرت عثمان کو سکھائی تھی، وہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ۔ اے اللہ کئی 100 سال پہلے جب حضرت عثمان نے نابینا صحابی نے دعا کی تھی، تو نے اس کی بینائی کو اپنے محبوب کے وسیلے سے لوٹا دیا تھا، اب مجھ پر بھی کرم فرما۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، غیر مقلدین کا امام لکھتا ہے، دعا کرنے کی دیر تھی، عبد المالک نے پھر دیکھا، اس نے خدا کی عزت کی قسم تھوڑے کا نام ہے نشان ذرہ موجود۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کنتو حاضر دعا روبیہ دعا بہی سالس۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے وسیلہ سے دعا مانگنا بڑوں کی سنت ہے۔ تیرا بڑا تو لکھ رہا ہے جائز ہے، تو کہتا ہے ناجائز ہے، اب کس کی اولاد ہے، فتویٰ اپنے آپ کے خود۔ توجہ ہے علماء دیوبند کے پیشوا آخری باتیں ہیں، اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری جملے لم یکن ابی حنیفہ فی الانام السوا کا، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے میرا وسیلہ دنیا میں؟ یا رسول اللہ امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا، بڑا خوبصورت مقام آ گیا، ابو جعفر منصور نے پوچھا، میں ملک صاحب سے 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں تاکہ بات کو مکمل کر لوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا امام مالک آپ فتویٰ تو دیجئے، جب حضور غور کر توجہ کر بیٹھ جائے،
ابو جعفر منصور خلیفہ نے حضرت امام مالک سے کہا ذرا مجھے فتویٰ تو دیں، میں جب حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں گا تو جب میرا چہرہ حضور کی طرف جائے گا پشت تو بیت اللہ کی طرف جائے گی، کیا کروں گا؟ توجہ ہے؟ آیا بیت اللہ کی طرف منہ کروں تو پھر حضور کی طرف پشت ہوگی، اگر حضور کی طرف چہرہ کرتا ہوں تو بیت اللہ کی طرف پشت، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ارے محدث کبیر امام مالک نے فتویٰ دیا لما تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسیلۃ ابیک الی یوم القیامہ، آپ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف اگر 1000 مرتبہ پشت کرنی پڑے کرتا جا، مگر یار کی طرف پشت کبھی نہیں۔ کیوں؟ وہ وسیلہ کا اس لیے کہ مصطفیٰ کریم تیرے بھی وسیلہ ہیں قیامت تک ہر امتی۔ یہ امام مالک، علامہ ابن جریر نے لکھا وسیلہ جائز، امام طبرانی نے، امام فخر الدین رازی نے، علامہ محمود نصفی نے، علامہ ابن تیمیہ نے، حافظ اماد الدین ابن کثیر نے، علامہ، میں نے سارے حوالوں کو چھوڑ رہا ہوں، ابن حجر عسقلانی نے، علامہ بدر الدین عینی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور ملا علی قاری نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، شاہ اسماعیل دہلوی نے، اور غیر مقلدین کے پیشوا امام شوکانی نے، علامہ ابن عابدین، علامہ ابن عابدین شامی نے، غیر مقلدین کا بابا نواب صدیق حسن غوپالی کیا کہتا ہے توجہ، وہ لکھتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے، غیر مقلدین کا بابا کہتا ہے میں کوئی کام نہیں کرتا، حضور کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں یا سیدی یا وسیلتی یا سیدی و وسیلتی یا رسول اللہ، میرا آپ ہی وسیلہ ہے میرا۔ تو کہتا ہے وسیلہ جائز ہے، تیرا اپنا بڑا لکھ رہا ہے کہ حضور کی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں۔ توجہ کر، علامہ وحید الزمان نے لکھا وسیلہ جائز ہے، خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا وسیلہ جائز ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے اٹھا کتاب نشر و طیب، اس کا پورا ایک باب ہی وسیلہ پہ اس نے لکھا وسیلہ جائز ہے، علامہ شبیر عثمانی نے لکھا وسیلہ جائز ہے، اور قصائد قاسمی میں مولوی قاسم اور فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، اس سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو آپ بتائیے جائز ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھو، آج بھی جائز، کل بھی جائز، قیامت۔ ان کی حوالہ پیش کر رہا ہوں، آتبت کر قصائد قاسمی مولوی محمد قاسم، اب یہ ان کی کتابوں کا حوالہ پیش ہے، سبحان اللہ، تو کہتا جا میرا دل بھی تھر جائے کہ جب میں نے خطاب کیا تھا تو ان کے دل پہ میرا خطاب نقش ہو گیا تھا۔ قصائد قاسمی میں مولوی قاسم نے مطلب لکھتا ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، وہاں پہ کہا جاتا ہے مدد مانگنا حرام، شرک بدعت اٹھا، قصائد قاسمی وہ لکھتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی و مددگار۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس نے تو حد کر دی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یا شفیع العباد خذ بیدی، سمجھ آیا؟ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاسترار معتمدی، وہ لکھتے ہیں دستگیری کیجئے میرے نبی، ہمیں کہتے دستگیر خدا، مشکل کشا خدا، تمہارا بڑا لکھتا ہے دستگیری حضور کو عرض کرتا ہے دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں ہوں یا رسول اللہ، حضور کرم فرم۔ کتاب ہے میرے سامنے، محمد عابد الانصاری رئیس علماء مدینہ المنورہ فی عصرہ، مدینہ المنورہ کے بہت بڑے عالم تھے محمد عابد السندی الانصاری، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں طبقات صوفیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک شخص اب اس واقعے کو سننا ہے، توجہ کر کے سننا ہے، اور اس واقعے کو سن کر سبحان اللہ اتنی زور سے کہنی ہے کہ سڑک کے اس پار ان تک بھی پتہ چل جائے کہ اس شاکان مصطفیٰ یہاں بیٹھے۔ کہتے ہیں مدینہ المنورہ کے علماء کی بات مانیں گے، آؤ کتاب میرے ہاتھ میں ہے،
کتاب کا نام ہے التوسل. اگر وسیلہ بنانا حرام ہے، علماء مدینہ کا سب سے بڑا عالم کتاب کا نام بھی التوسل رکھا. توجہ ہے، علماء مدینہ کے بڑے عالم محمد عابد الانصاری اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، طبقات صوفیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز عطر پر حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ 5 دن سے بھوکا ہوں، 5 دن سے پیاسا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پڑھا، پھر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پڑھا. سلام پڑھنے کے بعد مسجد نبی میں سو گیا. مسجد نبی میں سو جانے کے بعد اس کی قسمت جاگ اٹھی، مقدر جاگ اٹھے. واللیل زلفیں سامنے تھیں، مازاد نین سامنے تھا، والضحیٰ مکھڑا سامنے تھا. اس نے سرکار کائنات کو عالم خام میں دیکھا. ابو بکر عن یمین و عمر عن شمال. حضرت ابو بکر حضور کے دائیں تھے، حضرت عمر سرکار کائنات علیہ السلام کے بائیں تھے. وعلی بن ابی طالب بین یدیہ. حضرت علی المرتضیٰ سرکار کے سامنے تھے. فحرکنی علی بن ابی طالب. حضرت علی المرتضیٰ وہ کہتا ہے میرے قریب آ گئے. عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں. حضرت علی نے مجھے جگایا جگا کر کہا وہ دیکھو جس کی بارگاہ میں تم نے بھوک کے بارے میں سوال کیا تھا، تاجدار کائنات نبیوں کا نبی آئے. سرکار کائنات کی آمد ہو گئی، سرکار کائنات تشریف لائے. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سرکار کو عالم خواب میں دیکھا. میں اٹھا وقبلت بین یدیہ. سرکار کائنات کے ہاتھوں کو میں نے چوما. حضور کی دست پوشی کی. سرکار کائنات کے دست مبارک میں ایک روٹی تھی، حضور نے مجھے عطا فرمائی. میں نے عالم خواب میں آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی باقی بچائی تھی. یہ تو عالم خواب میں تھا. من تبعت فإذن فی یدی نصف رغیف. وہ کہتے خدا کی عزت کی قسم جب میں بیدار ہوا میں نے ہاتھوں کو دیکھا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی. باقی آدھی روٹی جا کر میرے ہاتھوں کے اندر موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہزادہ مفتی اعظم پاکستان. زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کریم ان سب کے حوالے لطف و کرم فرمائے، سب کی خیر فرمائے. اور ملک صاحب کے علم میں، عمل میں، رزق میں وسعت دیں. بہت بڑا جہاد کا بہت بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا. ہر سال سرکار کے میلاد پاک کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے چاہے جسے منتخب کر لے. ان کے علم میں بھی خدا برکتیں دے، رزق میں بھی برکتیں دے. آپ لوگ بھی اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کیا کریں، توجہ کیا کریں. اب جو خطاب وسیلے سے سنا کے دل ٹھر گیا، ایمان کی روح تازہ ہو گئی. اپنے عقیدے کو یاد رکھو. کوئی بھی شخص اگر ہمارے عقیدے پہ طنز کرے، انہی قرآن کی آیت کو پیش کر دو، حضور کی حدیث کو پیش کر دو. اللہ کریم سب مسلمانوں کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.